السلام علیکم ناظرین، قصہ حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 2 میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نحوست نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دے دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ بس تو اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ سورہ الحجر۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ترجمہ: اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ترجمہ: اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس سے بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور معلوم کر کے مقام کرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا وہ اس پر لعنت و ملامت کرتا۔ جب ابلیس کو معلوم کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ و ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ ان رضانی الیوم الیبسون کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا دوسرا سور جس سے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا الیوم الوقت المعلوم، یعنی کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے رندہ درکا کر ہی دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیرے سے قائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہو جا جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی پیروں کی ابدی لعنت کر یعنی کہ جہنم کا منتظر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت ترین خاتون تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں یہاں سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ایک قول انگور کا ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں اور سب سے بہترین یہ بات ہے کہ جس چیز کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں سمجھی ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسے ڈالنے لگا، اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے،
فرشتوں کی رضا، ورنہ مر جاؤ گے تم بھی۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم سے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو چکا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئیں، وہ سمجھ رہی تھیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کو کھانا پہلے ہمارے لیے درست نہ تھا لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ اس وقت بھول گئے، یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے، درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت۔ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اتحادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھا لیا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اتحادی خطا تھی، نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہو کے قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤ جاؤ گے۔ دنیا میں آمد۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز کے برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز کے برابر ہو گئے اور سیدھا اترنے لگے۔ درمنصور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمات سکھائے۔ سورہ الاعراف۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی، ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو ناظرین ہمیں یہ بات آج جان لینی چاہیے کہ کیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے ان باتوں پر عمل کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے لیکن آخر میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں وہ آئے۔ انہوں نے آ کر ہمیں تمام سیدھی راہیں بتائیں اور ہمیں جہالت سے نکالا
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔